ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کے اتحاد سے بے خبر تھا، اور پھر اسی بے خبری کے عالم میں سلطنت خداداد پر حملہ کر دیا گیا۔ ٹیپو نے فوری طور پر اپنا سفیر مدراس روانہ کیا اور انگریزوں کو معاہدہ منگلور یاد دلایا، مگر لارڈ کارنوالیس نے نئی چال چلی اور سلطان کے سفیر سے صاف صاف کہہ دیا، معاہدہ خود سلطان کی طرف سے توڑا گیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ معاہدہ سالبی کے مطابق راجہ ٹرانکور ہمارا حلیف ہے اور سلطان ٹرانکور پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حلیف کو بچانے کی غرض سے ریاست میسور پر حملہ کر دیں۔ اب ہم سلطان کو ایک انتہائی ناقابل اعتبار انسان سمجھتے ہیں۔ ٹیپو کے سفیر نے مختلف دلائل کے ساتھ وضاحت کی کہ ٹرانکور پر حملے کی اطلاع سراسر غلط ہے، مگر لارڈ کارنوالیس نے نہایت تحقیر آمیز انداز میں سلطانی سفیر کو جھٹلا دیا۔ ابھی ٹیپو کا سفیر سرنگا پٹنم پہنچا بھی نہیں تھا کہ نظام علی خان اپنے 40,000 سوار اور 20,000 پیدل لے کر حیدرآباد سے نکلا اور آنیکل میں خیمہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی لارڈ کارنوالیس نے اپنی فوج لے کر موکلی گھاٹ اور وینکٹ گری کو عبور کر کے کولار اور ہوسکوٹے میں فوجی چوکیاں قائم کرتا ہوا سیدھا کرشنا راج پور پہنچا۔ یہ جگہ بنگلور سے صرف 3 کوس کے فاصلے پر واقع تھی۔ سلطان سرنگا پٹنم سے نکل کر تنگی کے نواح میں مقیم ہوا اور سید حمید کو بنگلور کے دفاع کے لیے روانہ کر دیا۔ اسی دوران انگریزی فوج کے ایک دستے نے کرنل فلاٹ کی ماتحتی میں سلطان پر حملہ کر دیا، مگر جب ٹیپو سلطان کی توپوں نے آگ اگلنی شروع کی تو فرنگی لشکر راکھ کا ڈھیر ہو گیا اور کرنل فلائٹ زخمی ہو کر اپنے 400 سپاہیوں کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ بنگلور کے محاذ پر بڑا گھمسان کا رن پڑا۔ جنرل میڈیوس اور کرنل موریس انگریزی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے ہزاروں سپاہی کام آئے۔ اس وقت غدار کرشن راؤ بنگلور میں معتمد سلطان کے عہدے پر فائز تھا۔ وہی نمک حرام انگریزوں کو ایک ایک لمحے کی خبر پہنچا رہا تھا۔ انگریزی فوج حصار قلعہ توڑنے میں مصروف تھی، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کرشن راؤ نے جنرل میڈیوس کو ایک خفیہ راستے کا پتہ بتا دیا۔ نتیجتاً انگریز لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ سید حمید ہتھیار ڈالنے کے بجائے اس قدر جاں بازی سے لڑا کہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا۔ جنرل میڈیوس نے سید حمید کی لاش کو شاہراہوں پر کھینچا، مگر وہ مرد شہید اپنا عہد پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اب کوئی اس کے جسم کے ٹکڑے کرے یا لاش کو سرے بازار کھینچے، وہ ان تمام دنیاوی رسموں سے بے نیاز تھا۔ جنرل میڈیوس کے حکم پر قلعے کے تمام مکین گرفتار کر لیے گئے۔ شہر کو قزاقوں کے انداز میں لوٹا گیا۔ سلطان کے وفاداروں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ بوڑھوں کو سرے راہ ٹھونکریں ماری گئیں اور بچوں کو تحت کر دیا گیا۔ جنرل میڈیوس کی فوج میں شامل بعض ہندو سپاہیوں نے مسلمان بچوں کے قتل پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان معصوموں نے کیا بگاڑا ہے، یہ ہمارے لیے بے ضرر ہیں۔ ہرگز نہیں، جنرل میڈیوس کسی درندے کی طرح دہاڑا، ہم بہت آگے کی سوچتے ہیں۔ اگر یہ بچے جوان ہو گئے تو کل ہمارے مقابل کھڑے ہوں گے۔ فرنگیوں نے بنگلور کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا۔ بعض ہندو جو سلطان کے عدل و انصاف اور بلند کرداری کے قائل تھے، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شادی شدہ عورتوں کی سرعام بے حرمتی کی گئی اور مسلمان دوشیزاؤں کو گرفتار کر کے جنرل میڈیوس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے ان لڑکیوں کو ہندو اوباشوں اور انگریز افسروں میں اس طرح تقسیم کر دیا جیسے ڈاکو لوٹ مار کا مال آپس میں بانٹتے ہیں۔ جنرل میڈیوس نے ایک حسین و جمیل سید زادی کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ پھر جب میڈیوس کے حکم پر ہندوستانی سپاہی
سید زادی کو انگریز جنرل کے کمرے میں لے جانے کے لیے آگے بڑھے تو اس غیرت مند دوشیزہ نے چیخ کر کہا، بے حیا فرنگی، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے سلطان نے گرفتار ہو جانے والی انگریز عورتوں سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح سلوک کیا تھا؟ جنرل مڈیوس اردو زبان سے ناواقف تھا، اس لیے ان انگریزوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا جو کسی حد تک مقامی زبان جانتے تھے۔ ان افسروں نے انگریزی میں سید زادی کا مفہوم بیان کر دیا۔ جنرل مڈیوس شراب کے نشے میں چور تھا۔ سید زادی کی گفتگو سن کر قہقہہ لگانے لگا۔ ہندو سپاہی چند قدم اور آگے بڑھے۔ سید زادی نے تحکم آمیز لہجے میں انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ کرائے کے غلاموں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے جسم پر قابو پالو گے؟ ابھی تو آسمان و زمین اپنی جگہ قائم ہے، جب یہ دونوں اپنے محور سے سرک جائیں تو ممکن ہے کہ تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہندو سپاہی ایک دوشیزہ کی بے کسی پر مسکراتے ہوئے مزید چند قدم آگے بڑھے۔ اچانک سید زادی کے ہاتھ کو جنبش ہوئی۔ پھر جب اس کا ہاتھ چادر سے باہر آیا تو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ سید زادی کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر موجود تھا۔ اس نے بڑی صورت سے خنجر کو اپنی شہرک پر کھینچ دیا۔ سیم تن دوشیزہ کی گردن سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ الوداع میرے محبوب سلطان، خدا تجھے ان غداروں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے سید زادی زمین پر گر پڑی، چند ہچکیاں لیں اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بڑی نادان تھی لڑکی۔ جنرل مڈیوس ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد غدار کرشن راؤ جنرل مڈیوس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خبیث مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ابھی تیرا کام مکمل نہیں ہوا کرشن راؤ، جنرل مڈیوس نے بڑے فریب کارانہ انداز میں کرشن راؤ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ابھی بہت سے محاذ باقی ہیں۔ ہر محاذ پر یہی ہوگا سرکار۔ کرشن راؤ نے غلامانہ انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر جلدی کر، سلطان کی صفوں میں شامل ہو جا، ہمیں ایک ایک لمحے کی خبر بھیج اور غداروں کی نئی فصل تیار کر۔ جنرل مڈیوس ایکائک سنجیدہ ہو گیا۔ سرکار کو اپنا وعدہ یاد ہے۔ کرشن راؤ بدستور مسکرا رہا تھا۔ رام راج، رام راج، رام راج۔ جنرل مڈیوس نے ایک ہی لفظ کو 3 بار دہرایا، مگر ٹیپو کی موت کے بعد۔ سلطان اس وقت تنگی کے نواح میں خیمہ زن تھا۔ جب کرشن راؤ ٹیپو کے روبرو پہنچا تو اس کا گریبان چاک تھا، چہرے پر خاک ملی ہوئی تھی اور وہ بنگلور کی تباہی کا نوحہ پڑھ رہا تھا۔ حضور، آپ کا یہ غلام کچھ نہیں کر سکا۔ کرشن راؤ نے زور زور سے سینہ پیٹا اور ٹیپو کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ تیرا اس میں کیا قصور ہے؟ بنگلور کی شکست اور رعایا کی بربادی کا حال سن کر ٹیپو کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ یہ ماتم کا وقت نہیں، جو کھو گیا سو کھو گیا، جو بچ گیا ہے اس کی حفاظت کر۔ کرشن راؤ کی گریہ وزاری نے ٹیپو کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ سلطان اسے اپنا بہترین معتمد اور وفادار سمجھ رہا تھا۔ اسی خیال سے کرشن راؤ کو دفاعی انتظامات کے لیے سرنگا پٹنم روانہ کر دیا تھا۔ سید غفار بنگلور پر حملہ کرنے کے لیے بے قرار تھے، مگر سلطان نے اجازت نہیں دی۔ جب وقت گزر چکا تو اپنی فوجی طاقت کو منتشر کرنا مناسب نہیں۔ اب سلطان کا رخ ماگڑی کی طرف تھا۔ لارڈ کارنوالیس نے بنگلور کے قلعے کی حفاظت کے لیے 3000 ہندو اور 600 انگریز سپاہی مامور کیے اور خود دیون ہلّی کی طرف بڑھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ٹیپو پیدا ہوا تھا۔ دیون ہلّی کا قلعہ بھی اس سازش میں شریک تھا۔ نتیجتاً کسی جنگ کے بغیر ہی یہ قلعہ لارڈ کارنوالیس کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد انگریزی فوج نے چک بالاپور پر بھی قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان انگریزی لشکر کے مقابلے کے لیے بالاپور کی طرف بڑھا۔ فرنگیوں کی شہ پر یہاں کے لوگ بھی بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ جب ٹیپو کا ہراول دستہ شہر کی وسط سے گزرا تو مقامی باشندوں نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کی اس حرکت پر سلطان کے سپاہیوں کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے پلٹ کر بالاپور کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ تمام باغی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں دردناک سزائیں دی گئیں۔ بالاپور سے نکل کر سلطانی فوجیں چنتامنی اور ملباگل پہنچیں اور پھر وینکٹ گری کی طرف بڑھیں۔
ٹیپو رات بھر جاگ کر جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ پھر صبح جب انگریزوں پر حملے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، عین اسی وقت سرنگا پٹنم سے آنے والا ایک قاصد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ٹیپو نے پریشان لہجے میں قاصد سے پوچھا۔ قاصد نے لرزتے ہاتھوں سے ایک خط سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ کرشن راؤ نے دارالحکومت کے گوشے گوشے میں فتنہ و بغاوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عنقریب ممبئی سے ایک انگریزی فوج سرنگا پٹنم پر حملہ کرنے والی ہے۔ یہ سلطان کی والدہ فاطمہ بیگم کا خط تھا۔ فاطمہ بیگم کا خط پڑھ کر ٹیپو حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے سے کئی ہی جابات اٹھ گئے۔ شکست بنگلور میں بھی اس غدار کی سازش کار فرمان تھی۔ سلطان انتہائی کربناک لہجے میں اپنے سپہ سالار سید غفار سے مخاطب ہوا۔ بیگم صاحبہ کا خط تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سید غفار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، غدار تو غدار ہی رہے گا، جس بازار میں جائے گا اپنا ضمیر ہی بیچے گا، اس کے سوا اس کے پاس بیچنے کے لیے دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سید، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹیپو کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ کیا میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں؟ کیا میری رعایا بے سکون ہے؟ اور کیا میں کسی کی عزت نفس کا لحاظ نہیں رکھتا؟ آپ کی حکمرانی تو اس سرزمین کے لیے سب سے بڑی سعادت تھی، مگر جب انسانی تقدیروں پر نامرادی و محرومی کے سیاہ بادل چھا جائیں تو پھر سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ سید غفار نے مبہم اشارے میں سلطان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں سید۔ ٹیپو اپنے سپہ سالار کی بات سن کر چونک اٹھا تھا۔ پہلے دارالحکومت کی فکر کیجیے۔ سید غفار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اس مسئلے پر تو آئندہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پہلے بھی شامیہ اور تولارام نے حرم سرا کی خواتین کو یرغمال بنا کر سرنگا پٹنم پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر محمد علی کا میدان نے بڑی ذہانت سے دشمن کی چالوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ آج پھر بغاوت کی خبریں ملی تھیں، لیکن اس مرتبہ صورتحال زیادہ سنگین تھی۔ ٹیپو کو اس موقع پر محمد علی کا میدان بہت یاد آیا، مگر وہ مرد جانباز سیاست اور دنیا داری کے ہنگاموں سے بہت دور جا چکا تھا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ٹیپو نے سید غفار کو سرنگا پٹنم روانہ کر دیا۔ سید غفار اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ ان کے خیال میں ایک دن کی تاخیر بھی انتہائی ہنگامہ خیز اور تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی لیے سید غفار نے دشوار گزار مگر مختصر راستے کا انتخاب کیا۔ وہ ماگڑی کے جنگل سے ہوتے ہوئے آدھی رات کے وقت دارالحکومت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پوری فوج کو دریا کے کنارے چھوڑا اور 500 سواروں کے ساتھ اس وقت قلعے کے دروازے پر پہنچے جب فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ قلعہ دار مرزا اسد بیگ نے سید غفار کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ تمام سپاہی اپنے سالار کے اشارے پر قلعے کے مختلف حصوں کی نگرانی کرنے لگے اور سید غفار مادر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فاطمہ بیگم کئی راتوں سے جاگ رہی تھیں۔ سید غفار مہدی کو دیکھ کر مادر ملکہ نے سکون کی سانس لی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی کرشن راؤ کی بیوی کو تنہائی میں طلب کیا۔ سید غفار نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل اور حیادار عورت تھی۔ یہ کرشن راؤ کی بیوی ہے، جس نے حق نمک ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر کی سازش کو قبل از وقت ظاہر کر دیا ہے۔ فاطمہ بیگم نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو ہندو ہوتے ہوئے بھی ٹیپو سلطان کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی۔ کیا تمہارے شوہر کو اس بات کا علم ہے کہ تم اس وقت مادر ملکہ کی خدمت میں موجود ہو؟ سید غفار نے کرشن راؤ کی بیوی سے سوال کرتے ہوئے کہا، میں اسی حرام کار کے اشارے پر یہاں تک پہنچی ہوں۔ کرشن راؤ کی بیوی کے ہونٹوں پر نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں راج محل میں ہونے والے ایک ایک واقعے سے باخبر کرتی رہوں۔ سید غفار کرشن راؤ کی بیوی سے مزید سوالات کر کے مطمئن ہونا چاہتے تھے، مگر درمیان میں فاطمہ بول اٹھی، وہ بے حیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے حسن سے فائدہ اٹھائے اور بڑے فوجی افسروں کی خلوتوں میں داخل ہو کر ریاست کے اہم راز حاصل کرے، مگر اس عفت مآب عورت نے نہ جانے کن کن بہانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ پھر جب ایک رات اس غدار نے اپنا یہ ناپاک ارادہ ظاہر کیا کہ وہ عنقریب سلطنت خداداد کو فرنگیوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالے گا، تو یہ شریف زادی اپنی جان پر کھیل کر میری ایک معتمد کنیز بختاور کے ذریعے مجھ تک پہنچی۔ اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ کہتے کہتے کرشن راؤ کی بیوی رونے لگی۔ نہ اپنے خاندان والوں میں
اور نہ اپنے دیوتاؤں کے پاس۔ میں نے سب کو دیکھ لیا ہے اور سب کو سمجھ لیا ہے۔ مطمئن رہو بی بی، خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو گی۔ اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سید غفار اس عورت کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے جس نے ایک بڑی سازش کو بے نقاب کر کے ریاست پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ کرشن راؤ اس وقت کہاں ہے؟ سید غفار نے کوشلیہ سے پوچھا۔ کوشلیہ کرشن راؤ کی بیوی کا نام تھا۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست اپنی خوابگاہ میں سو رہا ہوگا۔ کوشلیہ کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ مادر ملکہ، پھر مجھے میرا کام جاری رکھنے کی اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے سید غفار کھڑے ہو گئے۔ تمہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں، فاطمہ بیگم نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ سید غفار کی خاندانی عظمت اور بلند کرداری سے بخوبی واقف تھی۔ سید غفار فاطمہ بیگم کے کمرے سے نکلے اور چند ساتھیوں کے ہمراہ قلعے کے اس گوشے میں پہنچے جہاں کرشن راؤ کی رہائش گاہ تھی۔ کرشن راؤ کے ملازمین نے سید غفار اور چند سپاہیوں کو آتے دیکھا تو وحشت زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے اپنے آقا کے کمرے تک پہنچے اور خوابگاہ کے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگے۔ کرشن راؤ کا نشہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر گالیاں بکتا ہوا باہر آیا۔ کس گستاخ نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ مالک، سید غفار اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس طرف آ رہا ہے۔ کرشن راؤ کے ملازمین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو قلعے کی پوری فضا ہی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا بکتے ہو؟ سید غفار تو سرنگا پٹنم سے بہت دور محاذ جنگ پر گیا ہوا ہے، کرشن راؤ نے چیختے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ آ بھی رہا ہے تو کس کی اجازت سے؟ میں دارالحکومت کا ناظم اعلیٰ ہوں، میرے حکم کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ مالک، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، باقی آپ جانیں۔ ملازمین انجانے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میرے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کرشن راؤ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے وہ خود سلطنت خداداد کا مطلق العنان حکمران ہو۔ سید غفار اور اس کے سپاہیوں کو قلعے سے نکال باہر کرو۔ ابھی کرشن راؤ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سید غفار ایک راہداری کی آڑ میں نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی کرشن راؤ تیزی سے پلٹا اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سید غفار کے حکم پر کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ سپاہی اندر داخل ہوئے تو کرشن راؤ بندوق لیے کھڑا تھا، مگر اس کے پورے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ کوئی میرے قریب نہ آئے، میں ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ کرشن راؤ سپاہیوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، مگر شدت خوف کے باعث وہ گولی چلانے سے قاصر تھا۔ نمک حراموں اور غداروں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ہتھیار کا بوجھ برداشت کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کرشن راؤ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی، پھر اسے اس قدر زد و کوب کیا کہ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ سرنگا پٹنم کا وسیع و عریض میدان بھرا ہوا تھا جہاں ایک غدار سلطنت کو موت کی سزا دی جانے والی تھی۔ سید غفار کرشن راؤ کو حوالہ زندان کر دینے کے حق میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنگی مہمات سے فارغ ہو کر خود سلطان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، مگر فاطمہ بیگم نے اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کہ ٹیپو کو کب فرصت ہوگی اور کب وہ اس نمک حرام کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ پوری ریاست میں قدم قدم پر سازشوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ غدار چند روز بھی زندہ رہا تو کون جانے کہ کیسے کیسے گل کھلا ڈالے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ فوری طور پر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور سزا اتنی عبرتناک ہو کہ جو غدار اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اس کی موت دیکھ کر جرائم سے باز آ جائیں۔ آخر سید غفار نے دارالحکومت کی گلی کوچوں میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ بلا تاخیر میدان میں پہنچ جائے۔ اگر سرنگا پٹنم کا کوئی باشندہ کسی معقول عذر کے بغیر میدان میں حاضر نہیں ہوا تو اسے بھی کرشن راؤ کا شریک جرم تصور کیا جائے گا۔ اعلان اس قدر شدید اور سخت تھا کہ دارالحکومت کے بوڑھے، عورتیں اور بچے تک بھی میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ کرشن راؤ کو کسی پاگل کتے کی طرح کھینچ کر میدان میں لایا گیا۔ وہ سید غفار سے گداگروں کی مانند اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر جب کرشن راؤ کو یقین ہو گیا کہ اب سید غفار اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا تو وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا،
میرا زندہ رہنا ہی ارباب اقتدار کے حق میں بہتر ہے. اگر میں ہلاک کر دیا گیا تو پھر پوری ریاست کو موت کا بھیانک افریت نگل جائے گا. سید غفار کرشن راؤ کی ان باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے. انہوں نے سرکاری نقیبوں کو اشارہ کیا. نقیبوں نے چیخ چیخ کر مجمع عام کے سامنے کرشن راؤ کی فرد جرم بیان کی. پھر توانا بازو رکھنے والے دراز قامت جلاد اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ کرشن راؤ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے. سید، مجھے قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ کرشن راؤ انتہائی نفرت آمیز لہجے میں سالار میسور سے مخاطب ہوا. میں یقیناً قتل ہو جاؤں گا، مگر میں نے جو آگ لگائی ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی. سلطان سے کہہ دینا کہ وہ ابھی اپنی قبر کی جگہ کھود لے. عنقریب موت کے فرشتے اس تک پہنچنے ہی والے ہیں. کرشن راؤ کی گفتگو سن کر سید غفار کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے. پھر بہت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تیری لگائی ہوئی آگ کی کوئی حیثیت نہیں. اگر خدا چاہے گا تو ہم اس آگ کو بھی بجھا ڈالیں گے. ہم نے آگ کے دریا نہیں، بڑے بڑے سمندر دیکھے ہیں اور آج تک ان سے گزرتے آ رہے ہیں. تیری سازش کی چنگاریوں سے کیا ہوگا؟ اور اگر آگ میں جل جانا ہی ہمارا مقصد ہے تو یاد رکھ کہ ہم تجھ جیسے نمک حراموں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگیں گے. یہ کہہ کر سید غفار نے جلاد کو اشارہ کیا. دوسرے ہی لمحے کرشن راؤ کا سر الگ ہو گیا اور جسم سے خون کا فوارہ ابلنے لگا. یہ ہولناک منظر دیکھ کر کمزور دل انسانوں کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں اور پورے مجمع پر اس قدر دہشت طاری ہو گئی کہ ہر شخص موت کو اپنے آپ سے قریب تک محسوس کرنے لگا. جب کرشن راؤ کا گنہگار جسم تڑپتے تڑپتے ساخت ہو گیا تو سید غفار نے اس کے عزیزوں کو حکم دیا کہ وہ کرشن راؤ کا کٹا ہوا سر اٹھا کر لے جائیں اور آخری رسوم ادا کر دیں. کرشن راؤ کے عزیزوں نے رو رو کر التجا کی کہ انہیں کرشن راؤ کا جسم لے جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر سید غفار نے سختی سے انکار کر دیا. اس غدار کی لاش چھتا اور شمشان کے لیے نہیں، لوگوں کی عبرت کے لیے ہے. پھر سید غفار کے حکم پر کرشن راؤ کی سربریدہ لاش کو سرنگا پٹنم کے خاص بازار میں چوراہے پر ڈال دیا گیا. دارالحکومت کے در و دیوار پر عجیب سا خوف طاری تھا. پورنیا اور میسور کی رانیاں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں. ان کا خیال تھا کہ کہیں کرشن راؤ نے مرنے سے پہلے دوسرے غداروں کے نام ظاہر نہ کر دیے ہوں. مگر جب پورنیا اور تینوں رانیوں سے کسی قسم کی باس پرس نہیں ہوئی تو ان سب نے سکون کا گہرا سانس لیا. رانی لکشمما اور رانی دیواجی متی نے فوری طور پر اپنے ایک جاسوس کو انگریزوں کے نام یہ خفیہ پیغام دے کر ممبئی کی طرف روانہ کر دیا. فی الحال سرنگا پٹنم پر فوج کشی کے منصوبے کو ملتوی کر کے ہمارے نئے اشارے کا انتظار کیا جائے. کرشن راؤ قتل کر دیا گیا ہے اور صورتحال بہت زیادہ بگڑ چکی ہے. اس صورت میں کسی کامیابی کی امید نہیں. کرشن راؤ کی لاش کئی دن تک بازار کے چوراہے پر پڑی رہی. پھر جب اس سے ناقابل برداشت تعفن اٹھنے لگا تو شہریوں کی ایک جماعت نے سید غفار سے درخواست کی کہ لاش کو اس کے مقام سے ہٹا لیا جائے. سید غفار کا مقصد پورا ہو چکا تھا. انہوں نے فوراً ہی کرشن راؤ کے عزیزوں کو طلب کر کے حکم دیا، اب تم اس غلاظت کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور جس طرح چاہو ٹھکانے لگا دو. کرشن راؤ کی لاش اس قدر گل سڑ چکی تھی کہ اس کے عزیز قریب جانے کی بھی ہمت نہیں کر سکے. مجبوراً سرنگا پٹنم کی بھنگیوں کو ایک بڑی رقم دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا. پھر بھنگیوں نے ہی کرشن راؤ کی بوسیدہ اور بدبودار لاش کو اٹھا کر ارتھی پر منتقل کیا. اس کے بعد وہی اچھوت لوگ کرشن راؤ کی ارتھی کو شمشان بھومی لے گئے. پھر کرشن راؤ کے ایک عزیز نے بادل ناخواستہ اپنے منہ پر کپڑا باندھ کر ارتھی کو آگ لگائی. شعلے بلند ہوئے اور ریاست میسور کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے والا کرشن راؤ جل کر راکھ ہو گیا تھا. پھر جب سلطنت خداداد کا ایک بڑا غدار اپنے انجام کو پہنچ گیا تو سید غفار سلطان ٹیپو سے جا ملے اور کرشن راؤ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری الفاظ کو دہراتے ہوئے بولے. اس نمک حرام نے بڑے پر یقین لہجے میں کہا تھا کہ اس کی لگائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھ سکے گی. اگر کرشن راؤ کے لفظوں میں صداقت تھی تو پھر ہماری صفوں میں ابھی کچھ اور غدار بھی موجود ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو اس کا یہ جھوٹ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا. کرشن راؤ سے پہلے بھی ہم کئی غداروں کے چہرے دیکھ چکے ہیں. ٹیپو سلطان محاذ جنگ پر الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے سپہ سالار سے اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہ کر سکا. تاہم اس نے اتنا ضرور کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے دارالحکومت کو بچا لیا. کرشن راؤ جیسے انسانوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے.
مگر زندگی کے اسی صحرا میں اور اسی پرشور آندھی میں آپ کی وفاؤں کا چراغ بھی تو جل رہا ہے، بس خدا آپ جیسے چراغوں کو بجھنے سے بچا لے۔ سلطان کی یہ محبت دیکھ کر سید غفار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دوران نظام علی خان کی فوجوں نے ریاست کے اطراف میں مختلف قلعوں پر حملے کیے اور غیر متوقع کامیابیاں حاصل کیں۔ چونکہ اتحادیوں کی سازش مکمل تھی، اس لیے سلطان کے قلعے داروں نے کسی بھی محاذ پر مقابلہ نہیں کیا اور جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ دوسری طرف مرہٹوں نے دھاڑواڑ پر قبضہ کر لیا۔ ہری پنڈت نے ہرپن پر قابض ہو کر سرے پر حملہ کر دیا۔ پھر یہ علاقہ بھی ایک گہری سازش کے تحت دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ہری پنڈت اور مرہٹا سردار پرشورام چتردرگ کی طرف بڑھے۔ یہاں پہنچ کر دونوں نے دولت خان کو پیغام بھیجا کہ اگر یہ قلعہ مرہٹوں کے حوالے کر دیا جائے تو اسے 4 لاکھ روپے کی جاگیر دے دی جائے گی۔ مگر دولت خان نے دشمنوں کے اس پیغام کا جواب دینے کے بجائے رات کے وقت مرہٹا لشکر پر شبخون مارا اور حیدر نگر چلا گیا۔ مرہٹا فوج سیرا سے نکل کر انگریزی فوج سے جا ملی۔ یہاں سرنگا پٹنم پر حملے کے منصوبے بنائے جانے لگے، مگر میر قمر الدین کی فوج دشمنوں کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ اتحادیوں کے لشکر پر شبخون مارتی اور سامان رسد لوٹ لیتی، یہاں تک کہ میر قمر الدین کا جو سپاہی کسی انگریز کی ناک یا کان کاٹ کر لاتا اسے ایک طلائی ہن یعنی سونے کا سکہ بطور انعام دیا جاتا۔ اناج سے لدے ہوئے بیل کا انعام 5 ہن اور گھوڑے کا 10 ہن مقرر کیے گئے تھے۔ اس سے انگریز سپاہیوں میں شدید بدحواسی پھیل گئی، اور جب فرنگی لشکر کریگٹا پہنچا تو اس کا سارا سامان رسد ختم ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے اس امید پر کہ ملابار سے رسد آ جائے گی آگے بڑھ کر سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان پہلے ہی سید غفار کو لے کر دارالحکومت پہنچ چکا تھا۔ انگریز ملابار سے آنے والی جس رسد کا انتظار کر رہے تھے، سلطان کی فوج نے اسے لوٹ لیا۔ پھر یہ نوبت آئی کہ اجناس خوردنی کی قیمتیں بڑھ کر آسمان کو چھونے لگیں۔ فرنگی کچھ دن تک اس صورتحال کو بمشکل برداشت کرتے رہے۔ آخر وہ گھڑی بھی آئی جب انگریزوں نے توپ گاڑیوں کو کھینچنے والی بیل بھی کاٹ کر کھا لیے۔ فرنگیوں کو ملابار سے آنے والی رسد کا اب بھی انتظار تھا۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ سلطان کے سپاہی سارا سامان لوٹ چکے ہیں تو لارڈ کارنوالیس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے اپنی بھاری توپیں زمین میں دفن کر دیں اور لکڑی کے وزنی سامان کو آگ لگا دی۔ لارڈ کارنوالیس سرنگا پٹنم کا محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ جب ٹیپو کو انگریز جنرل کی سراسیمگی کا علم ہوا تو اس نے بہترین میوے اور پھلوں کے سینکڑوں خوان لارڈ کارنوالیس کے پاس بھیجے اور اس کے ساتھ صلح کے لیے ایک خط بھی تحریر کیا۔ لارڈ کارنوالیس نے سلطان کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور میوے سے بھرے ہوئے تمام خوان بھی واپس کر دیے۔ پھر دوسرے دن ہی محاصرہ اٹھا کر کریگٹا سے ہوتا ہوا اتری ورک پہنچا۔ روانگی سے پہلے اس نے جنرل کرامبی کو خط لکھا تھا۔ جنرل کرامبی محاصرے کو تقویت پہنچانے کے لیے ملابار سے سرنگا پٹنم پہنچنا چاہتا تھا۔ میں اور میری فوج شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ لارڈ کارنوالیس نے جنرل کرامبی کو حالات سے باخبر کرتے ہوئے تحریر کیا۔ میرے سپاہی ناقابل بیان اذیتوں میں مبتلا ہیں۔ قلت غذا کی یہ صورت ہے کہ ان کی خوراک نصف کر دی گئی ہے۔ بار برداروں کی اکثریت بھوک سے مر چکی ہے اور جو بچ گئے ہیں وہ مرنے کے قریب ہیں۔ اس لیے تم ملابار میں مقیم رہو اور آگے بڑھ چکے ہو تو بلا تاخیر واپس لوٹ جاؤ۔ ٹیپو پر ہمارا قرض باقی ہے، کسی مناسب موقع پر وصول کر لیں گے۔ لارڈ کارنوالیس اپنی فوج کے ساتھ اتری وردک میں بڑی اذیت ناک زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے سپاہی غذا کی کمی کے باعث نیم جاں ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر اسی طرح کچھ دن اور گزر جاتے تو انگریزی فوج کی مکمل تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی، مگر خود غرض اور متعصب مرہٹوں نے اسلام دشمنی میں ان عیار فرنگیوں کو بربادی سے بچا لیا جو اپنے سوا کسی کے دوست نہیں تھے۔ لارڈ کارنوالیس غذا کی تلاش میں اتری وردک سے چنکرولی پہنچا۔ یہ انگریزوں کی خوش نصیبی تھی اور ہندوستان کی بدبختی کہ مرہٹا سردار پرشورام راستے میں مل گیا۔ اس کے پاس سامان رسد کی فراوانی تھی۔ کئی ماہ بعد انگریزوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب شکم کی آگ بجھی تو لارڈ کارنوالیس کے ذہن میں ٹیپو کے خلاف سازش کے نئے شعلے بھڑکنے لگے۔ سلطان مطمئن ہو گیا تھا کہ انگریز اپنے اتحادیوں کے ساتھ واپس جا چکا ہے اور اب وہ ایک طویل عرصے تک ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر ٹیپو نے اپنے بڑے بیٹے فتح حیدر کو گرم کنڈا کی طرف روانہ کیا۔
اس وقت نظام دکن کی فوج حافظ فرید الدین کی قیادت میں گرم کنڈا کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ شہزادہ فتح حیدر اور علی رضا خان نے نظام کی فوج پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ حافظ فرید الدین نے کچھ دیر تو جم کر مقابلہ کیا، مگر سلطانی لشکر کا مقابلہ بہت شدید تھا۔ حافظ فرید الدین زخمی ہو کر زمین پر گرا اور میدان جنگ ہی میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اپنے سالار کا یہ حشر دیکھ کر حیدرآبادی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ گرم کنڈا سے نکل کر شہزادہ فتح حیدر مورسن ہنڈی اور وانمباڑی کی طرف بڑھا۔ یہاں سکندر جاہ اور مشیر الملک کی حیدرآبادی لشکر خیمہ زن تھی۔ سلطانی فوج کی آمد کی خبر سن کر سکندر جاہ اور مشیر الملک سنگل پاڑیا کی طرف چلے گئے۔ اس کے ایک ہفتے بعد نظام کی فوج خانے ہلڈی کے قریب انگریز لشکر سے آ ملی تھی۔ اس وقت برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ لارڈ کارنوالیس کو ٹیپو کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کے لیے طویل فرصت مل گئی۔ اس نے دریا کے کنارے اپنا خیمہ لگا لیا تھا اور پیچ و تاب کھاتی ہوئی موجوں کا نظارہ کرتا رہتا تھا۔ نظام دکن بھی روزانہ اس کے خیمے میں آتا اور شراب نوشی کا دور شروع ہو جاتا۔ لارڈ کارنوالیس کی عادت تھی کہ وہ کبھی محفلوں میں اتنی شراب نہیں پیتا تھا کہ پی کر بہک جائے۔ نظام کے سامنے بھی وہ ہوش میں رہتا۔ والی دکن بدمست ہو کر کسی برساتی نالے کی طرح ابل پڑتا اور ٹیپو سلطان کو گالیاں بکنے لگتا۔ لارڈ کارنوالیس مسکراتے ہوئے نظام کو اور شہ دے دیتا۔ پھر جب نظام جوش میں آ کر چیخنے لگتا تو لارڈ کارنوالیس اپنے محافظ سپاہیوں کو حکم دیتا، نظام کے اعصابی تشنج کا علاج کیا جائے۔ یہ کارنوالیس کا مخصوص اشارہ تھا جس کا مفہوم انگریز سپاہی خوب سمجھتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد خوبصورت انگریز لڑکیاں نیم برہنہ لباسوں میں ہیجان انگیز رقص شروع کر دیتی اور نظام کا اعصابی تناؤ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا۔ لارڈ کارنوالیس کو فرنگی لڑکیوں کے مقابلے میں والی دکن کی ارباب نشاط سے زیادہ دلچسپی تھی۔ نظام کی ہوس پرستی کا یہ حال تھا کہ محاذ جنگ پر بھی ایک خیمے میں سینکڑوں رقاص عورتیں موجود ہوتی تھیں۔ وہ لارڈ کارنوالیس کو خوش کرنے کے لیے ہر روز ایک منتخب رقاصہ اس کے خیمے میں بھیجتا۔ اس طرح مرہٹا سردار پرشورام بھی دیہات کی خوبصورت لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا لیتا اور لارڈ کارنوالیس کے ہوس کدے کی بھینٹ چڑھا دیتا۔ رات کے پچھلے پہر محفل کیف و نشاط ختم ہو جاتی۔ نظام علی خان اور پرشورام لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تو لارڈ کارنوالیس قہقہ لگاتے ہوئے جنرل میڈیوز سے مخاطب ہوتا، میڈیوز، تو دیکھ رہا ہے کہ ناکہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ ہندوستانیوں کی زمین، ہندوستانیوں کی افرادی قوت اور ہندوستانیوں کے کٹے ہوئے سر، مگر فتح ہماری اور اقتدار انگلستان کا۔ جنرل میڈیوز بھی لارڈ کارنوالیس کے قہقہوں میں شریک ہو جاتا۔ کیسے نادان ہیں یہ ہندوستانی! لارڈ کارنوالیس کا ایک اور شیطانی قہقہہ گونجنے لگتا، اپنی آبرو تو ہمارے حوالے کر چکے، عنقریب اپنا ملک بھی ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ لارڈ کارنوالیس ان معصوم دیہاتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا جنہیں پرشورام کے سپاہی اٹھا لاتے تھے، اور پھر وہ عفت مآب دوشیزائیں فرنگیوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی تھیں۔ کرشن راؤ کی غداری کے بعد سید غفار کو ریاست کے تمام عہدیداروں پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن سالار میسور نے تنہائی میں عرض کیا، سلطان والا چشم، کرشن راؤ کے آخری الفاظ میرے ذہن میں کسی کانٹے کی طرح چپتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے کچھ جاسوسوں کو اس کام پر متعین کر دیجئے کہ وہ غداروں کا سراغ لگائیں۔ ہم ان سے نجات حاصل کیے بغیر کوئی نتیجہ خیز جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ہر وقت یہی خدشہ رہتا ہے کہ کب اپنے ہی ساتھی کمانیں کھینچ لیں گے اور سازش کے زہریلے تیر ہمارے جسموں میں پیوست ہو جائیں۔ جاسوس بھی کہاں کہاں بھاگتے پھرے۔ ٹیپو سلطان کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ وہ دشمنوں کے حملے کی خبریں لائیں یا اپنی ہی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کی جستجو کریں۔ اور خود میں بھی کیا کروں سید غفار، بابا محترم کے انتقال سے لے کر آج تک مجھے ایک دن بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ریاست کے حقوق ادا کروں، غداروں کو تلاش کروں یا اتحادیوں سے جنگ کروں؟ سلطان معظم، میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، مگر پھر بھی جو غدار ہمارے قریب ہیں ان پر تو قانون کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، سید غفار نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹیپو سلطان نے چونک کر اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ مثال کے طور پر میسور کی رانیوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا، انہیں پہلے ہی دن سے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ سید غفار نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، نواب بہادر کے دور حکومت میں بھی ان رانیوں نے بیرونی حملہ آوروں کا خیر مقدم کیا ہے۔
کرشن راؤ کے بارے میں بھی یہی اطلاعات موجود ہیں کہ وہ تینوں رانیوں سے بہت زیادہ رسم و راہ رکھتا ہے، اور اسی کرشن راؤ نے پورنیا کو بھی نواب بہادر کے یہاں ملازم رکھوایا تھا۔ اسی لیے میں اپنی حد تک رانیوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں اور پورنیا کو بھی۔ سید غفار نے غداروں کی طرف ایک مبہم سا اشارہ کر دیا تھا۔ اگر پورنیا پر سختی کی جائے تو یہ راز فاش ہو سکتا ہے کہ کرشن راؤ نے قتل ہونے سے پہلے جس آگ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آگ یقیناً کیا ہے اور کہاں کہاں بھڑک رہی ہے۔ پورنیا ایک انتہائی دیانتدار اور لائق وزیر ہے سید صاحب۔ ٹیپو سلطان نے کھلے دل سے پورنیا کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ہندو ہوتے ہوئے بھی اس نے حکومت کے خزانے میں ایک پیسے کی خرد برد نہیں کی۔ اس کا حساب مکمل اور صاف ہے۔ اس کے برعکس میر صادق علی نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہم دونوں میں سے کسے غدار ٹھہرائیں؟ سید غفار لاجواب ہو گئے، تاہم انہوں نے آخری کوشش کے طور پر عرض کرتے ہوئے کہا، سلطان ذی وقار، آپ کی ہر بات درست، مگر پھر بھی میرا ذہن پورنیا کی طرف سے صاف نہیں۔ اگر آپ وزیر خزانہ کو بے قصور سمجھتے ہیں تو کم سے کم کچھ دنوں کے لیے تینوں رانیوں کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر دیجیے، یہاں تک کہ باہر لوگوں سے ان کا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اب اس کا وقت گزر چکا سید صاحب۔ سلطان کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ وہ تینوں عورتیں اپنے بیوگی کا سہارا لے کر آسمان سر پر اٹھا لیں گی، اور یہ بات ہمارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ مذہب کی بنیاد پر مقامی ہندوؤں کے دل ہماری طرف سے تنگ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مرہٹوں اور دوسرے ہندو راجاؤں کی مذہبی جذبات بھی بھڑک اٹھیں گی، اور انہیں ہمارے خلاف محاذ آرائی کا ایک نیا بہانہ مل جائے گا۔ اور میں میسور کی رانیوں کو قصوروار سمجھتا بھی نہیں کہ یہ ریاست پہلے ہی انہی کی جاگیر تھی۔ ٹیپو سلطان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سید صاحب، میسور کی رانیوں یا سرنگا پٹنم کے رہنے والے چند افراد کی غداریوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہماری تباہی کا سبب تو وہ قلعے دار ہیں جو اتحادیوں سے رشوت لے کر اپنے مضبوط مکان ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سید غفار سلطان کے دلائل سن کر خاموش ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کا دل پورنیا اور رانیوں کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس گفتگو کے دوسرے دن ہی رانی لکشمما اور رانی دیواجی متی نے اپنے ایجنٹ ترمل راؤ کو نئی پیشکش کے ساتھ انگریزوں کے پاس بھیج دیا۔ رانی لکشمما نے لارڈ کارنوالیس کو کھلے لفظوں میں تحریر کیا تھا، آپ کسی تردد کے بغیر سرنگا پٹنم پر حملہ کر دیں۔ میں اخراجات جنگ کے طور پر 1 کروڑ پگوڑے ادا کر رہی ہوں۔ پگوڑا میسور کا سکہ تھا جس کی قیمت 3.5 روپے کے برابر تھی۔ رانیوں سے کہو کہ وہ کچھ دن اور صبر سے کام لیں۔ لارڈ کارنوالیس نے ترمل راؤ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، عنقریب ان کی جاگیر انہیں مل جائے گی۔ ترمل راؤ پیشگی کے طور پر 1 لاکھ پگوڑے اپنے ہمراہ لے کر گیا تھا۔ وہ ساری رقم اس نے لارڈ کارنوالیس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ انگریز گورنر جنرل نے بڑے متکبرانہ انداز میں ہندوستانی سکوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ رانی کی یہ پیشکش قبول کی گئی۔